بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ آج 25 دسمبر ہے۔ یہ بالعموم پاکستانیوں کے لیے نہایت اہمیت کا حامل دن ہے۔ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر کے عیسائیوں کو ان کے اس اہم اور مبارک دن پر میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کے مسیحی بھائی جو انتہائی محب وطن اور پاکستان کے لیے شاندار خدمات کے حامل ہیں، اللہ انہیں خوش و خرم رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انہیں شر پسند قوتوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عیسائی برادری کو جڑاں والا، گوجرا اور یوحنا آباد جیسے ناخوشگوار اور بیہودہ جرائم سے اور بیہودہ واقعات سے محفوظ رکھے۔ ہماری عیسائی برادری نے پاکستان کو بنانے میں اور اس کے بعد پاکستان کو پروان چڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ تعلیم کا میدان ہو، صحت کا میدان ہو یا پاکستان کی مسلح افواج ہوں، ہر جگہ ہماری عیسائی برادری نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ میں انہیں ایک بار پھر آج کے دن کی نیک تمناؤں اور خواہشات کے ساتھ مبارک دیتا ہوں۔ آج کا دن پاکستانیوں کے لیے اس لیے بھی انتہائی اہم ہے کہ یہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم پیدائش ہے۔ آج ہی کے دن بمبے، گجرات، کاٹھیاواڑ میں پونجا جناح کے گھر ایک ایسے بچے نے جنم دیا جس نے چند سالوں کے بعد ہندوستان کی تاریخ کا دھارا موڑنا تھا۔ اس نے ہندوستان کی کوکھ سے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی جمہوری ریاست کا قیام عمل میں لانا تھا۔ پاکستان کا قیام یقیناً ایک معجزہ تھا، کیونکہ ہندوستان اور بالخصوص وسطی، شمالی اور مغربی ہندوستان میں جس قسم کی قومیتیں آباد تھیں اور جو ان کی ذہنی، سیاسی اور سماجی بالیدگی کی حالت تھی، اس سے یہ توقع کرنا بہت مشکل تھی کہ ہندوستان میں ایک آزاد اسلامی جمہوری ریاست کا قیام عمل میں لایا جا سکتا بھی ہے یا نہیں۔ تاہم یہ جناح کی کرسمہ ساز شخصیت اور قیادت کا اعجاز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جناح کے ذریعے پاکستان کا معجزہ رونما کیا۔ میں پاکستان کے وجود میں آنے کو معجزہ اس لیے کہتا ہوں کہ پچھلے 76 سال میں ہم نے جو پاکستان کا حشر کیا ہے، جو مغربی پاکستان کے رہنے والوں کی بالخصوص عادات، خصلتیں اور نفسیاتی صورتحال ہے، اس سے میں یہ یقین محکم سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر جناح کے ساتھ ہاتھوں اللہ یہ معجزہ نہ کروانا چاہتا تو پاکستان کبھی وجود میں آ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس خطے کے لوگوں کے ذہنوں میں جو ازلی غلامی اور شخصی غلامی راسخ ہو چکی ہے، جس طریقے سے یہ لوگ طاقتور کے آگے لیٹ جاتے ہیں اور مظلوم پر چڑھ دوڑتے ہیں، ایسی قوموں کو کبھی آزادی نصیب نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ ہندوستان کے بڑے مسلمانوں کی بڑی تعداد کا خوش قسمتی تھی کہ انہیں جناح جیسا ایک لیڈر ملا۔ لیکن میں آج کے اس دن پر سب سے پہلے تو دونوں ہاتھ جوڑ کر قائد اعظم محمد علی جناح سے معافی مانگتا ہوں، اپنی طرف سے اور اپنے جیسے کروڑوں مسلمان پاکستانیوں کی اور غیر مسلم پاکستانیوں کی طرف سے، کہ اے میرے قائد، ہم تیرے وطن کا تحفظ نہیں کر سکے۔ آپ کی وفات کے محض 23 سال کے بعد پاکستان دو لخت ہو گیا۔ ہم آپ کے دو قومی نظریے کی حفاظت نہیں کر سکے۔ ہم نے انہیں 16 دسمبر 1971 کو دفن کر دیا۔ ہم پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے آپ کے خواب کی تعبیر نہیں کر سکے، بلکہ ہم نے پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنا دیا جہاں لوٹ مار، قتل و غارت، دنگا فساد، کھاؤ پیو، لٹ مچاؤ اور پھٹ جاؤ جیسے نظریات کا پرچار کیا جاتا ہے۔ ہم نے پاکستان کو ایک ایسی ریاست بنا دیا جسے ماں کی جیسی ریاست نہیں کہا جا سکتا۔
ہم نے آپ کے پاکستان کے ساتھ وہ حشر کیا جو کوئی اپنے شاید دشمنوں کے ساتھ بھی کرنا پسند نہ کرے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ جناح کا پاکستان جو کہ قائد کی کوششوں کا نتیجہ اور اقبال کا خوبصورت اور حسین خواب تھا، وہ پاکستان آج لہو لہو ہے۔ کبھی ڈیرہ اسماعیل خان میں، کبھی میاں والی میں، تو کبھی گوادر میں وطن دشمن ریاست کے جسم پر اپنے تمام تر زور بازو کے ساتھ زخم لگا رہے ہیں، مگر ایک ہم ہیں کہ ہم ان زخموں سے اپنا دفاع کرنے کی بجائے اپنوں سے لڑ رہے ہیں، اپنوں کا قتل کر رہے ہیں، اپنوں کی عزتیں پامال کر رہے ہیں۔ یہ تو قائد کی خوش قسمتی تھی کہ وہ 1948 میں ان کی وفات ہو گئی، یا بعض ناقدین کے نزدیک انہیں قتل کر دیا گیا، ورنہ مجھے یقین ہے کہ 1964 میں محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت کے ساتھ اس قوم نے جو سلوک کیا، شاید اس سے بدتر سلوک قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ قوم کا باپ تھا، وہ بانی پاکستان تھا، مگر جب وہ شدید بیمار ہوئے تو انہیں علاج کے لیے دنیا کے کسی بہترین ہاسپٹل میں بھیجنے کی بجائے زیارت بھیج دیا گیا۔ مجھے اپنی فیملی کے ساتھ سن 2010 میں کوئٹہ سے زیارت جانے کا اتفاق ہوا۔ 122 کلومیٹر کا یہ سفر ایک ایسی پتلی اور تنگ سڑک پر تھا جس پر اگر مخالف سمت سے گاڑی آ جاتی تھی تو آپ کو اپنی گاڑی سڑک سے نیچے اتارنا پڑتی تھی۔ جب ہم قائد ریزیڈنسی پر گئے اور اس کے ملحقہ جگہوں پر ہم نے گھوما پھرا تو وہاں بجلی نہیں تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہاں 2 دن کے بعد 4 گھنٹے کے لیے بجلی آتی ہے۔ سوچیں، جس زیارت کا 2010 میں یہ حال تھا وہ 1948 میں کیسا ہوگا؟ در حقیقت کہنے والے کہتے ہیں کہ قائد اعظم کو کراچی سے زیارت بھیجنے کا مقصد دراصل ان کو زیارت میں نظر بند کرنا تھا، تاکہ وہ ریاستی امور کو انجام نہ دے سکیں اور انہیں ریاست اور ریاست کے عوام کی نظروں سے دور کر دیا جائے۔ ویسے ہی جیسے آج عمران خان کو کبھی اٹک تو کبھی اڈیالہ جیل میں رکھا جاتا ہے، اور ان کے انتہائی فضول اور بوگس قسم کے کیسز کا ٹرائل بھی جیل میں یہ کہہ کر کیا جاتا ہے کہ اس میں شاید کوئی قومی راز پنہاں ہے۔ قائد اگر 1948 میں وفات نہ پا جاتے تو مجھے شک پڑتا ہے کہ آنے والے 5 سے 10 سال میں قائد کو یا تو غدار قرار دے دیا جاتا، یا پھر ان پر بغاوت کا کوئی کیس بنا کر انہیں بھی جیل میں داخل کر دیا جاتا۔ 1964 میں قائد کی بہن کے ساتھ جو کیا گیا، آج بھی میں وہ سنتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے اپنے ان آباء و اجداد پر افسوس ہوتا ہے کہ جنہوں نے میرے بچپن سے لے کر سن 2004-05 تک مجھے کبھی یہ بتایا ہی نہیں کہ میرے شہر گجرانوالہ کی سڑکوں پہ بےہودگی اور بغیرتی کا وہ شاندار اجتماع ہوا، شاندار مظاہرہ ہوا جس کی کسی غیرت مند قوم کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ جی ہاں، یہ وہ میرا ہی شہر گجرانوالہ تھا جس کی سڑکوں پر محترمہ فاطمہ جناح کے انتخابی نشان لالٹین کو ایک کتیا کے گلے میں ڈال کر، ایک سفید رنگ کی کتیا کے گلے میں ڈال کر خان غلام دستگیر خان اور اس کے چیلوں کرچھوں نے گجرانوالہ میں مارچ کروایا۔ مقصد کیا تھا؟ ایک عامر ایوب خان کی بوٹ پالش کرنی، اس کی چاپلوسی کرنا، اس کی انتخابی مہم چلانا، اس کے تلوے چاٹنا۔ یہ ان لوگوں کا خاندانی شیوا تھا، اور آج بھی یہ گودوں میں بیٹھنے والے، بوٹ پالش کرنے والے اور تلوے چاٹ کر اپنے آقاؤں کو خوش کرنے والے ہیں۔ مگر وہ محترمہ فاطمہ جناح تھیں۔ افسوس کہ گجرانوالہ کے کسی مولوی کو غیرت نہیں آئی، کسی دیندار کو غیرت نہیں آئی، کسی جٹ وٹ ارائیں بٹ کو غیرت نہیں آئی کہ قوم کی ماں کے ساتھ یہ سلوک، اور وہ بھی گجرانوالہ شہر میں۔ افسوس ہے جن لوگوں نے یہ کیا، در حقیقت انہیں پھانسی دے دینی چاہیے تھی، انہیں سولی پر لٹکا کر ان کی کھالیں کھینچ دینی چاہیے تھی، جنہوں نے فاطمہ جناح کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اس دن جب مجھے یہ واقعہ پتا چلا تو میں نے سوچا کہ اچھا ہوا جناح 1948 میں اللہ کے پاس چلے گئے،
ورنہ اس بدبخت قوم نے جو جناح کا حشر کرنا تھا وہ بھی ہم دیکھتے۔ ہاں، ہم قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا پاکستان نہیں بچایا، آپ کا نظریہ پاکستان نہیں بچایا، ہم نے اسلامی فلاحی ریاست کو دفن کر دیا، ہم نے عوام کے حقوق کو پامال کر دیا، ہم نے پاکستان کو دولخت کر دیا، ہم نے پاکستان کے عوام کو اپنے بوٹوں اور اپنی ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ آج ایک طرف بلوچی اپنے حقوق کے لیے کوشاں ہیں تو دوسری طرف پچھلے 1 سال سے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے لوگ اپنی نمائندگی سے محروم ہیں۔ ہاں، ہم نے صرف ایک چیز بچائی۔ جی ہاں، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، ہم نے ایک چیز بتائی اور وہ ہے آپ کا جناح ہاؤس لاہور۔ جی ہاں، وہ ایک قیمتی اثاثہ تھا پاکستان کا، جناح ہاؤس، جو ہم نے بچا لیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قوم کو 75-76 سال کے بعد پتا چلا کہ لاہور میں کوئی جناح ہاؤس بھی ہے۔ تو قائد اعظم صاحب، آپ کو مبارک ہو، آپ کا جناح ہاؤس محفوظ ہو چکا ہے۔ اور مزے کی بات ہے، 76 سال سے قوم یا 75 سال سے آپ کا یوم پیدائش منا رہی ہے، اسے ہمیشہ قائد محمد علی جناح کا یوم پیدائش کہا جاتا تھا، اب اس کو اس سال سے ایک نیا نام جناح ڈے کا دے دیا گیا ہے۔ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ جناح کا نام لے کر ہم قوم کو مزید بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قوم اپنے دشمنوں کو، اس وطن کے غداروں کو، اس وطن فروشوں کو پہچان چکی ہے، ان کے چہروں سے نقاب اٹھ چکے ہیں، ان کے گھناؤنے مکروہ اور سیاہ چہرے قوم کے سامنے ننگے ہو چکے ہیں۔ اب آپ جناح ہاؤس کہیں، جناح ڈے کہیں، کچھ بھی کہیں، قوم آپ کی بات ماننے والی نہیں ہے۔ اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔